السلام علیکم خواتین و حضرات. آج کے سیاسی لوگ کے ساتھ میں ہوں کترینہ حسین. انصاف کی تلاش میں انسان کہاں کہاں نہیں جاتا, کون سے دروازے پہ نہیں کھٹکھٹاتا. ہر جگہ جب انصاف کی ضرورت ہو تو کوئی بھی شخص کسی بھی لمٹ پہ جا سکتا ہے. یہ کچھ عجب سی بات لگتی ہے کہ پاکستان میں انصاف دینے والے آج انصاف کی طلب میں, انصاف کی تلاش میں دوبارہ لانگ مارچ کر رہے ہیں. یہ کیا عجب سچویشن ہے کہ ایک جمہوری حکومت کے باوجود ہمارے یہاں انصاف ابھی تک پوری طرح نہیں ملا ہے کسی کو بھی. کیا ججز کی بحالی سے لوگوں کو انصاف مل جائے گا؟ کیا سارے ملک کے جو مسائل ہیں وہ ججز کی بحالی سے حل ہو جائیں گے, یا ایک پرنسپل کی بات ہے؟ اسی موضوع پہ آج ہم ذرا گہری ڈسکشن کریں گے. آئیے آپ کا مہمانوں سے ہم تعارف کراتے ہیں. آج ہمارے پہلے مہمان ہیں ڈاکٹر اسرار شاہ صاحب. آپ ممبر ہیں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان پیپلز پارٹی. اور آپ کو یاد دلاتے چلیں, حالانکہ یاد دلانے کی شاید ضرورت ہی نہ ہو, ڈاکٹر اسرار صاحب 17 جولائی 2007 میں اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹ کے پاس موجود تھے, جہاں پہ ایک خودکش حملہ آور نے دھماکہ کیا. اس میں 17 لوگ جاں بحق ہوئے, 90 زخمی ہوئے. اس میں ڈاکٹر اسرار بھی ان لوگوں میں شامل ہیں. ہمارے دوسرے مہمان ہیں ایس ایم اقبال صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون کے آپ ایم این اے ہیں. اور ہمارے تیسرے مہمان آج ہیں جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود صاحب, فارمر پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور آف کورس لیڈنگ لائٹ آف دا لائرز موومنٹ. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ موجود ہیں اس پروگرام میں. اور ڈاکٹر صاحب, پہلا سوال میں آپ ہی سے کروں گی کہ آپ نے جتنی قربانی دی ہے چیف جسٹس, معزول چیف جسٹس افتخار چودھری کی بحالی کے لیے, آج جس موڑ پہ ہم کھڑے ہیں آپ کی پارٹی کا سٹانس کے ججز بحال نہیں ہو سکتے, یہ آپ کے لیے کتنا ایکسیپٹیبل ہے؟ کترینہ بھی آپ کا شکریہ. میں فرسٹ ٹائم آپ کے اس پروگرام میں آیا ہوں, کیونکہ جب بھی میں آپ کا پروگرام دیکھتا تھا کہ لکھا ہوتا تھا سیاسی لوگ, لیکن آپ کے پروگرام میں بڑے بڑے سیاسی لوٹے دیکھتا تھا. سیاسی لوگ کی ڈیفینیشن پر پورے نہیں اترتے. لیکن میں مشکور ہوں اپنے ان کارکنوں کا جو 30 چیڑیوں اپنے کاندھے پر اٹھا کر مجھے آپ کے پروگرام میں لے کر آئے, اور انہوں نے مجھے میرے اس کردار کو زندہ رکھا اس ملک میں, اس شہر میں, اور اس پوری دنیا کی ڈس ایبل کمیونٹی کے لیے جو اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں. رہی بات آپ نے بھی کہا کہ ایک خودکش حملے کے نتیجے میں, یہ گورنمنٹ ورژن ہے. اچھا, یہ خودکش حملہ نہیں تھا. بم صرف مجھ سے 4 فٹ کے فاصلے پر تھا, اور اس کے اور میرے درمیان کوئی گیپ نہیں تھا. اور آپ پیپلز پارٹی کے کیمپ پہ آپ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے, کیونکہ اس وقت یہ ایک مشترکہ جدوجہد تھی. تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک پلیٹ فارم پر اپنے اپنے انداز میں, اپنے اپنے روپ میں یہ جنگ لڑ رہی تھی. اور ہم ایک کیمپ لگا کر کھڑے ہوئے تھے, اور اس کیمپ کے اندر کے پاس ایک ریت پڑی تھی جس کا یہ نہیں پتا کہ وہ ریت کس لیے آئی. ایک دن پہلے آئی اور اس کے بعد اٹھ گئی, اور اس ریت کے اندر وہ بم تھا جس کی آج تک نہ کوئی تفتیش ہو سکی, نہ کسی نے کوئی آواز اٹھائی, نہ کسی نے کوئی بات کی. یہ ایک لمبا ٹاپک ہے, لیکن یہ میں تصحیح کرتا چلوں کہ آئندہ کے بعد چیف جسٹس کے ریسیپشن کے پروگرام کو خودکش نہ کہا جائے. وہ ایک پلانٹڈ موومنٹ تھی, سازش تھی, اور اس سازش کا نتیجہ مقصد صرف اتنا تھا کہ ایک تو چیف جسٹس صاحب کی جتنے بھی لوگ ان کے ساتھ اس موومنٹ میں ہیں ان کو سپریس کرنا, اور دوسرا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو میسج دینا کہ تم اس ملک میں آنے کے لیے پلان کر رہی ہو, تو اس کیمپ کے اندر دھماکہ کروا کے ہم تمہیں کہتے ہیں کہ تم اس ملک میں مت آؤ, اور اس کو وہ میسج ڈلیور کرنا تھا. ملٹی کام تھے. تھرڈ, رہی بات اس موومنٹ کے حوالے سے, آپ نے کہا کہ آج آپ کیا محسوس کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں آپ کی پارٹی کا سٹینڈ جو ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور پہ ایک سیاسی کارکن, میری 39 ایئرس ایک پریکٹیکل پولیٹیکل لائف ہے,
اور اس 39 ایئرز میں میرا یہ چیلنج ہے کہ شاہی قلعے، عقوبت خانے، جیل خانے، لال قلعے سے لے کر اور پنجاب کی تمام جیلوں تک اور آج آدھے جسم کے وجود تک پورے پاکستان کے اندر کسی کی پولیٹیکل ہسٹری ایسی نہیں ہے. لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ صبح جسٹس افتخار چودھری کے لیے جتنے پیپلز پارٹی کے جھنڈے ہیں میں پرووائڈ کیا کرتا تھا، کالے پرچم میں پرووائڈ کیا کرتا تھا. وہ ایک سٹرگل تھی، ایک رومانس تھا جو وکیلوں نے شروع کیا، اور اپنی پارٹی کے حکم پر میں یہ ساری ایکٹیویٹیز کرتا تھا. اور آج بھی مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے کہ میں نے یہ قربانی ایک نیک کاز کے لیے دی ہے. رہی بات، یہ میرا ذاتی موقف ہے، یہ میرا ذاتی پوائنٹ آف ویو ہے. میں آئی لو ٹو بی ریسٹوریشن آف جسٹس افتخار، لیکن پیپلز پارٹی کا پوائنٹ آف ویو اور گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہے. گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو جو ہے، کیونکہ گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نہیں ہے، دیٹس اے میجر پارٹنر. اوکے ٹھیک ہے، ویل کم بیک ٹو دس. ایسا صاحب، ایک اہم سوال یہ کہ آج ہم 2009 میں اب موجود ہیں. ہم لانگ مارچ جو آپ کی پارٹی نے حمایت اس کی اناؤنس کر دی ہے کہ آپ بھرپور اس کی حمایت کریں گے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس لانگ مارچ کا مقصد اسٹیٹڈ تو یہ ہے کہ چیف جسٹس افتخار صاحب بحال ہوں اور باقی ججز رمدے صاحب وغیرہ بحال ہوں. پیپلز پارٹی نے کہہ دیا ہے کہ یہ نہیں ہوگا. تو پھر اس لانگ مارچ کا ڈائریکٹ ڈیزائر کیا ہے؟ گورنمنٹ پہ پریشر ڈالنا یا بیکاز اٹ سیمز لائک اے پولیٹیکل موو آلسو؟ دیکھیں، جیسے آپ کو پتا ہے کہ اس لانگ مارچ میں ہم پہلی بار نہیں شامل ہو رہے. ہم اس لانگ مارچ میں تب بھی شریک ہوئے تھے جب ہم گورنمنٹ کے کولیشن پارٹنر تھے. جب لاسٹ ایئر جون کے اندر بھی لانگ مارچ ہوئی، اس میں بھی ہم نے شرکت کی. اور ہماری اس جدوجہد کے اندر شرکت کسی ایک شخصیت کے لیے نہیں ہے. ہم اس پوری جدوجہد میں ایک اصول کی خاطر شامل ہیں. اور کترینہ، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیف جسٹس افتخار چودھری کے اوپر ان کی سوئی کیوں پھنس گئی ہے. یہ معاملہ چیف جسٹس افتخار چودھری پر سوئی پھنسانے کا نہیں ہے. اس معاملے کی بنیاد یہ ہے کہ 3 نومبر کو ایک ڈکٹیٹر نے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے چیف جسٹس کو ڈسمس کیا. اس سے پہلے 9 مارچ 2007 کو انہوں نے ڈسمس کیا. اب اگر اس معاملے کو پوری طرح ریورس نہیں کیا جاتا، اس ایکشن کو نل اینڈ وائڈ نہیں کیا جاتا، تو تاریخ میں یہ ایک مثال بن کر کھڑا رہے گا کہ آئندہ بھی کوئی ڈکٹیٹر یا مطلق العنان حکمران وہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے کسی ایسے چیف جسٹس کو جو اس کی پسند کا فیصلہ نہیں دیتا ہٹا سکتا ہے. لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ اس فیصلے کو ریورس کیا جائے تاکہ تاریخ میں یہ مثال قائم ہو کہ چیف جسٹس کو آپ ایگزیکٹو آرڈر سے نہیں ہٹا سکتے، اور آنے والے چیف جسٹس کو یہ اعتماد ہو کہ مجھے کوئی حکمران، میں اگر آئین اور قانون کی روشنی میں فیصلے دوں گا تو طاقت کے ذریعے نہیں ہٹا سکے گا. لیکن آپ کو کوئی امید ہے کہ پیپلز پارٹی اپنی فیصلہ بدل لے گی اگلے 3 دنوں میں؟ ابھی بھی امید کرتا ہوں. دیکھیے، ہمارے ساتھ بیٹھے ہمارے یہ ساتھی ہیں، بھائی ہیں، اور میں اس بات پہ خود ششدر ہوں. یقین کیجئے کہ یہ ایک ایسا پزل ہے، اس کو میں سالو نہیں کر سکتا. پاکستان پیپلز پارٹی اور ہم نے اور دیگر جماعتوں نے سب نے مل کر اسٹرگل کی ہے. اور یقین کیجئے کہ اسٹرگل میں بحیثیت پولیٹیکل پارٹی چیف جسٹس افتخار چودھری کی بحالی میں جتنی قربانی پاکستان پیپلز پارٹی نے دی ہے، 12 مئی کو آپ دیکھیے کراچی کے اندر کتنے، سب سے ہمارے بھی کارکن اس دن شہید ہوئے، لیکن سب سے زیادہ کارکن پیپلز پارٹی کے شہید ہوئے. اسی طرح جو اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار کے اندر جو کارکن شہید ہوئے پیپلز پارٹی کے ہوئے. تو پیپلز پارٹی کا جانی نذرانہ اس میں سب سے زیادہ ہے. اور یہ بھی تک، اچھا پھر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے وہاں جا کر کہا. اب ایک اور جو نیا، اب آج کل میں سپن سنتا ہوں، کہا جاتا ہے کہ جو ایم کیو ایم کی طرف سے آیا کہ جی مساق جمہوریت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پی سی او والے ججز نہیں آ سکتے، لہذا افتخار چودھری کی بحالی کا جو مطالبہ ہے یہ تو مساق جمہوریت کے خلاف ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے مساق جمہوریت پر دستخط کیے 14 مئی 2006 کو. اس کے بعد وہ کتنے 2.5 سال کے بعد جب اسلام آباد چیف جسٹس کا یہ واقعہ ہوا تو ان کے گھر پر گئیں اور انہوں نے وہاں کہا کہ انہیں بحال ہونا چاہیے. اگر مساق جمہوریت رکاوٹ ہوتا ان کی بحالی میں تو کیا آپ محترمہ جیسی لیڈر سے، جن کا اسٹیچر تھا اتنا، یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ ایسی بات کرتی ہیں کہ جو خود ان کے معاہدے کے خلاف ہوتی؟ تو بنیادی طور پہ میں اب بھی امید کرتا ہوں کہ